بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو ہو گئی تھی اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ 12ویں صدی کے امام ہیں۔ ان کی ولادت 1114 کو ہوئی بروز بدھ 14 شوال المکرم ہجری کے اعتبار سے، اور 1703 کو ان کی ولادت ہوئی عیسوی تاریخ کے اعتبار سے۔ 1176 کو ان کا سنی وفات ہے، جو عیسوی 1762 یہ سنی وفات بنتا ہے۔ تو گویا کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے 1 صدی بعد یہ تشریف لائے ہیں، اور یہ اس صدی کے 12ویں صدی کے مجدد ہے، 12ویں صدی کے مجدد ہے۔ بلکہ صرف 12ویں صدی کیا، آئندہ بہت ساری صدیوں کے لیے انہوں نے بہت کام کر دیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر 100 سال گزرنے پر ایک مجدد کو پیدا کر دیتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ ان 100 سالوں کے اندر دین کے اندر بدعات، رسومات اور وہ چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہے لیکن دین کے اندر وہ شامل کر دی گئی ہو، تو ایسا مجدد آ کے ان تمام کی بےخبری کرتا ہے اور دین کو پھر پاک صاف کر کے پیش کر دیتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مجدد الفسانی رحمہ اللہ افغانی ہے، اور افغانستان سے گئے اور ہندوستان چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان سے دین کی تجدید کا کام لے لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بدعات اور رسومات دین کے اندر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ دین کی جو اصل صورت ہے وہ ان بدعات اور رسومات میں گویا کہ چھپ گئی تھی۔ سرکاری سطح پر بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور عوامی سطح پر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ بہت سارے علماء جو حالات کے ساتھ چلنے کا مزاج رکھتے ہیں وہ ساتھ چلتے رہے، لیکن مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دے دی۔ انہوں نے سب سے جنگیں لڑی، علمی جنگیں لڑی، مخالفتیں کی، صعوبتیں برداشت کی، اور دین کو اصل صورت کے اندر دوبارہ پیش کر دیا۔ اسی بنا پر عرب و عجم مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی تجدید مجدد ہونے پر متفق ہے۔ ہر صدی کے اندر کوئی نہ کوئی مجدد ضرور گزرا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، لیکن ان مجددین کے بارے میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ مجدد ہے، کوئی کہتا ہے وہ مجدد ہے۔ ایک صدی کے کئی مجددین قرار دے دیے گئے، ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق کسی کو مجدد قرار پایا اور کسی نے کسی اور کو مجدد قرار پایا۔ لیکن مجدد الفسانی ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کے مجدد الفسانی ہونے پر عرب و عجم سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق۔ بہرحال انہوں نے جن تجدیدی کارناموں کا آغاز کر دیا تھا، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے خاندان سے ہوتے ہوئے علماء دیوبند نے اس کی تکمیل کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے سے جو لوگ وابستہ ہے وہ بدعات سے پاک صاف ہے اور دین کو اپنے اصل صورت کے اندر پیش کر دینے کی بار صورت کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک عمل ہے، عمل کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ ایک مفتی ہے، خود غلط کام کر رہا ہو، لیکن وہ آپ کو فتویٰ لکھ کر نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں دے سکتا۔
یہ ضرورت نہیں ہوگی کسی کے. اسی طرح عملی کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، لیکن دین کی جو اصل صورت ہے کتابی شکل میں، لکھنے کی شکل میں، حفاظت کی شکل میں، وہ یہی طبقہ، یہی گروہ، یہی سلسلہ آگے نقل کرتا ہوا آیا بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہی سلسلہ جائے گا. ایک عالم صاحب کی بات کسی نے کر دی کہ وہ خود ٹی وی ٹاک شو میں شریک ہو گئے تھے، اور جب واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ویڈیو کو اور تصویروں کو جائز سمجھتے ہیں؟ کہ نہیں جائز نہیں سمجھتا، یہ میرے ذاتی عمل ہے، یہ میں فتویٰ نہیں دیتا کہ یہ جائز. تو اب یہاں دیکھیں، یہ ہے اصل چیز. ایک شخص اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اپنے عمل کو برا سمجھتا ہے یا خود ملوث ہے، لیکن کبھی بھی یہ لکھ کر کسی اور کو نہیں لکھ کر دیتا کہ یہ جائز. بدعتی مزاج آدمی وہ مفاد پرست ہوتا ہے، وہ خود بھی بدعت کے اندر مبتلا رہتا ہے اور دوسرے کو بھی بدعت پر آمادہ کرتا ہے، کیونکہ بدعتی کے ذریعے سے اس کا خرچ چل رہا ہوتا ہے. علامہ فیضی اتنے بڑے عالم تھے کہ ہندوستان کے سرزمین پر بعض حضرات نے کہا کہ مجد الفسانی سے بھی بڑھ کر تھے، اس لیے کہ وہ واحد شخصیت تھی جو پورے ہندوستان کے علماء کو اکیلا چیلنج دیتے تھے. اس کی پایہ کا عالم دین نہیں تھا، لیکن وہ جب درباری بنے، ذاتی مفادات، ان کی دینی معاملات میں ٹکراؤ اور مزاحم بنے، تو پھر انہوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دی، درباری بن گئے. اور جو دیگر علماء تھے، مجد الفسانی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات، ان کے مخالف تھے. وہ باکمال کتاب لکھی، قرآن پاک کی تفسیر عربی میں، کوئی آسان کام نہیں ہے، بے نقط لکھی. ایسے الفاظ جن کے اندر کوئی نقطے نہیں، ایسے الفاظ پوری تفسیر لکھنا کوئی آسان کام نہیں. لیکن جب وہ بدعتی مزاج بن گئے، درباری بن گئے، ذاتی مفادات کا مسئلہ آیا، تو بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے آخرت تباہ ہو جائے لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ہمارے پختون برادری میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس میرے سارا خاندان تباہ ہو جائے لیکن تمہیں بھی زندہ رہنے نہیں دوں گا. بھئی تمہارے آخرت بھی تباہ ہو جائے. لیکن ہمارے ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی کہ پکے میں، بہت بڑے شخص ہیں، نام نہیں لیتا. انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا. کہتے میں ہندوستان علم حاصل کرنے کے لیے کیسے گیا، کیوں گیا؟ کہتے چچازاد بھائیوں نے تانا دے دیا تھا، کزن نے، اپنوں نے، رشتہ داروں نے تانا دیا، اور وہ تانا میرے دل پر لگا اور میں نے چادر اٹھائی اور ہندوستان پہنچا. اور پھر جو ہے مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کے پاس 7 سال تک رہ کر ان کی شاگردی کی. سہارنپور میں رہا، دارالعلوم دیوبند میں رہا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مجلسوں میں حاضر ہوتا رہا، اور پھر وہاں جب علم کی تکمیل کر دی تو پھر پاکستان آیا. اور پاکستان میں پھر وہ جو ولی صاحب کی حکومت تھی، والی سوات، ان کے دور میں 50 سال تک قاضی القضات رہا. 50 سال تک قاضی القضات رہا. جب پاکستان کے الحاق کے ساتھ، جب سوات کو پاکستان کے ساتھ ملحق کر دیا گیا، تو اس کے بعد پھر ان کو جو سرکاری حیثیت، گو کہ اب بھی ایک حد تک ان کی وہ ہے، لیکن وہ جو عالمگیر نظام تھا وہ ختم ہو گیا. بہرحال اب یہاں دیکھیں، ایک بات دل پر لگتی ہے اور پھر انسان کے لیے یہ کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہے، انسان کے ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ بھی یہی مزاج بنتا ہے. تو بہرحال امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 12ویں صدی کے امام ہیں اور اس صدی کے مجدد ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے بہت کام لیا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کے آدمی ہیں. ہماری حدیث کی سندیں، تفسیر کی سندیں جتنی بھی ہے، وہ جا کے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ پر روکتی ہے. بر صغیر و پاک و ہند میں جتنے بھی سنی مسالک، مکاتب فکر پائے جاتے ہیں،
یعنی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، غیر مقلدین، اس طرح جو طبقات اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی سند جا کے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ پر رکتی ہے۔ لیکن امام شاہ ولی اللہ کو عملی طور پر ہم نے لینے کے بجائے ہم نے تو برکات کے طور پر ان کو لیا ہے، لیکن نظریاتی طور پر نہیں لیا۔ نظریاتی طور پر ان کے پر جو کام ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ہو رہا ہے، اور ان کے علوم اور تعلیمات کو کالج یونیورسٹیوں کے لوگ عام سے عام تر کر چلے جا رہے ہیں۔ یہ سن جو عام طور پر سیکولرزم نظریات کی گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی کمپرس لیڈرز ہیں سب کے سب سیکولر ہیں، لیکن انہی کے یہاں، انہی کے اولاد میں، انہی کے بچوں میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے افکار اور نظریات سے متاثر بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ڈیموکریٹڈ قسم کے یونائٹڈ وہ بنائی ہیں، تنظیمیں بنائی ہیں، جو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امام عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی افکار اور نظریات کے پرچار کرتے ہیں۔ جہاں ان کا جلسہ ہوتا ہے تو امام مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی باقاعدہ وہ تصویریں چاپ کے اپنے اس پر لگاتے ہیں، اسٹیج پر لگاتے ہیں، تو وہ اسی ذہن کے لوگ۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 12ویں صدی کے امام ہیں، انہوں نے دین کی تجدید کر دی۔ میں نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ ہر ایک کی تجدید کی الگ الگ نوعیت ہے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے دین کی تجدید کر دی، غلط عقائد سے دین کو پاک کیا، بدعات اور رسومات سے دین کو پاک کیا، اور ان چیزوں کے درمیان کھلا خط کھینچا کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے تجدید دین کا کام کیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اس لیے کہ اس پر کام ہو چکا تھا، لیکن نیا اور جدید کام انہوں نے یہ کیا کہ آنے والی جو فتنے تھے ان فتنوں کا سد باب کر دیا یا سد راہ کر دیا، راستہ روک دیا، دروازے روک دیے، جو اسلام کے اوپر یہ فتنے آسان انداز نہیں ہو سکتے۔ کیسے نہیں ہو سکتے؟ کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، انقلاب فرانس کے بعد آنے والے جو فتنے ہیں وہ عالمگیر فتنے ہیں۔ اب دیکھیں، بعض فتنے ایسے جو وقتی ہوتے ہیں، علاقے سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پاکستان میں پرویزیت پیدا ہو گئی، اور اس طرح اور چھوٹے چھوٹے لوگ کبھی امام مہدی کا دعویٰ کر کے اٹھتے ہیں، اور پتہ نہیں کبھی کون کیا دعویٰ کر کے اٹھتا ہے۔ وہ سارے فتنے ان لوگوں کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، اور جب وہ چلی جائے تو فتنہ بھی ختم۔ لیکن بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جو عالمگیر ہوتے ہیں، جن کے موجد کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ یہ فتنہ کس نے ایجاد کیا، لیکن وہ اتنا با اثر ہوتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک پورا عالم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سیکولرزم کا فتنہ ہے، عرب، عجم، مغرب اور مشرق، شمال اور جنوب اس سے متاثر ہے۔ مسلمان بھی اس کا حصہ ہے، عیسائی بھی اس کا حصہ ہے، یہودی جو کٹر قسم کے مذہبی یہودی کہلاتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے، ہندو مت، سکھ مت، تمام کے تمام جتنے بھی ادیان ہیں یا مذاہب ہے وہ سیکولرزم سے متاثر ہے۔ اسی طرح الحاد ہے، الحاد نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ 2/3 دنیا الحاد کے نظر ہے۔ اسی طرح جمہوریت پسند نظریات،
اب دیکھیں، ایک تو جمہوریت کا عام تصور ہے، جو لیبلر تصور ہے، جو سیکولر تصور ہے، جتنے بھی یہ جو لیڈرز ہیں، سیاسی لیڈرز، ان سب کے ذہن میں، خیالات میں وہی جمہوریت جو سیکولرزم اور لیبرلزم کے ارد گرد اور نیچ ہے، وہی پڑا ہے، اسی کو ترجیح ہے، اسی پر فیصلے ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ ایک عالمگیر فتنہ ہے۔ جو ملک اس جمہوریت کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ باقی اس کا نظام اگر اس جمہوریت سے ٹکرا رہا ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف ہوتی ہے، پوری دنیا اسے مطالبہ کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ جمہوریت سے کس وابستہ ہو جائیں، ورنہ آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گی، آپ کے اوپر یہ ہوگا، آپ کے اوپر وہ ہوگا۔ تب دیکھیں، یہ عالمگیر فتنے ہیں۔ اسی طرح معاشی دنیا میں کیپٹلزم اور سوشلزم، ان دونوں کی وضاحتیں میں آپ کو سامنے کر چکا ہوں۔ یہ عالمگیر فتنے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو متاثر کر دیا۔ اسی طرح جب سوشلزم کے اوپر الحاد کو سوار کیا گیا تو کمیونزم موجود میں آیا۔ اب کمیونزم وہ بھی ایسا نظام زندگی ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، پوری دنیا کے اوپر اس کا اثر پڑا، بہت سارے لوگ اب ان کے زیر اثر ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر کمیونسٹ نظریات کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کمیونسٹ ہے، تو یہ کمیونسٹ کسے کہتے ہیں؟ کمیونزم کو ماننے والا، اور یہ الحاد کی ایک صورت، تو یہ عالمگیر فتنے ہیں۔ اسی طرح سول سوسائٹی، جس کو لیبرلزم کہتے ہیں، اس لیبرلزم کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن میں ایسے ایک جز بتلاتا ہوں۔ سول سوسائٹی کی اصطلاح آپ اخباروں کے اندر بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ سول سوسائٹی آزاد معاشرتی نظام جو کسی مذہب کے تابع نہ ہو، کہ بھئی اس لڑکا اور لڑکی کا آپس میں تعلق ہے، جائز ہے ناجائز، یہ چیزیں نہ، جائز و ناجائز کا تصور نہ ہو، بلکہ رضا اور عدم رضا پر فیصلے ہو۔ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہے تو پھر جبر ہے، پھر درست نہیں، پھر اجازت نہیں۔ ہماری پارلیمنٹ میں پرویز مشرف کے دور بل آیا، بل کے مشمولات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بھئی جو بدکاری رضامندی سے ہو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں، جو جبر کی بنا پر ہو اس کے اوپر سزا ہے، جس کو زنا بالجبر اور زنا بالرضا کی اصطلاحات سے متعارف کروایا گیا اور دونوں کے حکم میں فرق کیا گیا۔ دیکھیں، دیندار لوگ بھی کبھی کبھی ان فتنوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پارلیمنٹری میں سے جو لوگ مذہب پرست سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ دنوں پہلے میں نے ان کی پوسٹیں دیکھی، انہوں نے زنا بالرضا کے لیے، زنا بالجبر کے لیے انہوں نے قانون سازی کروائی اور قید کی سزا مقرر کروا دی وغیرہ وغیرہ، اور بڑے فخر سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اور یہ قوم ایسی ہے کہ سب کے سب ان کو داد دیتے رہے کہ تم نے یہ کارنامہ پارلیمنٹ کے اندر سر انجام دیا، سینٹ کے اندر سر انجام دیا، اور یہ بل آپ نے پیش کیا۔ بھائی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ زنا بالرضا ہو یا بالجبر ہو، شریعت میں تو دونوں جرم ہیں، تم نے یہ فرق کیسے کر دیا کہ صرف ایک کے لیے تو تم نے سزا مقرر کروا دی اور دوسرے کا ذکر ہی نہیں کیا؟ تو اب یہ دیکھ کہ ایک کے لیے سزا مقرر کروا دی اور ساری دنیا سے، سارے ملک سے وہ داد وصول کر رہے ہیں، اور سارے ملک کو داد دے بھی رہے ہیں، مولوی بھی دے رہے ہیں، اور اس سے جو غلط نظریہ پیدا ہوتا ہے وہ بین الاقوامی لیبرلزم اور سوسائٹی کا جو نظریہ ہے وہ پھیل رہا ہے، اس سے کہ اسلام نے بھی گویا کہ تقسیم کر دیا کہ زنا بالرضا الگ ہے اور زنا بالجبر الگ ہے۔ مذہبی لوگ تو یہ فتنے آنے والے تھے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان فتنوں کا راستہ روکا۔ اب کیسے روکا انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں گا۔ یہ کتاب بڑی اہمیت رکھتی ہے اس حوالے سے۔
تو 12ویں صدی کے امام ہے. سمجھ گئے اس بات کو؟ بلا اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں. یہ کتاب ہے. اس کتاب کا اصل جو موضوع ہے وہ احکام شریعت کے اسرار و رموز اور علتیں اور اس طرح اعمال کے جو خواص ہیں ان سے متعلق اس کتاب کے اندر بحث کر دی گئی. ایک تو یہ ہے نا، فقہی کتابوں میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ فلاں چیز جائز ہے، فلاں ناجائز ہے، فلاں سنت ہے، فلاں جو ہے وہ مکروہ ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حلال ہے. یہ بات تو یہ الگ ہے، اس کا تعلق فن فقہ کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ یہ حرام کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے. تو دلیل کے اعتبار سے اس کا تذکرہ بھی فقہی کے اندر ہوتا ہے، لیکن دلیل سے ہٹ کر اس کی حرمت کے پیچھے وہ حکمت کیا ہے، وہ راز کیا ہے، وہ سر کیا ہے، وہ فلسفہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز حرام ہے، یا وہ حکمت کیا ہے، وہ فلسفہ کیا ہے، وہ راز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیز حلال قرار دے دی گئی. تو اس کتاب کے اندر یہ چیزیں ذکر کر دی گئی اور دین کو ایک مربوط انداز میں پیش کر دیا. ایسا مربوط انداز میں پیش کر دیا کہ آپ اس مربوط چیز کی ایک کڑی کو تسلیم کریں نا تو آپ کو خود بخود پوری کڑیاں تسلیم کرنی پڑ جائے. دیکھیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس چھت پر چڑھنے کے لیے صرف یہی ایک سیڑھی ہے. اب سیڑھیوں کی جو تعداد ہے وہ 30 ہے. آپ جب ان 30 سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی کو تسلیم کریں گے نا کہ یہی ایک سیڑھی پر قدم رکھوں گا تو جاؤں گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو ایک سیڑھی کے ساتھ ساتھ آپ کو 30 اور بھی تسلیم کرنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ 30 سیڑھیاں ہیں ان میں سے 10 تک جاؤں گا تو پہنچ جاؤں گا، نہیں ہو سکتا. تو حضرت نے دین کو ایسا مربوط کر دیا کہ اگر ایک کڑی آپ نے تسلیم کر لی نا تو باقی کڑیوں کو تسلیم کرنے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں گے. اگر آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ دین من جانب اللہ ہے تو پھر اس کے تمام احکام بھی تسلیم کرنے پڑیں گے. اور جب اس کے احکام تسلیم کر لیے تو اس کے اوپر مرتب ہونے والے جو سزا و جزا کا پورا نظام ہے وہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ حضرت آپ کو بتا دیں گے کہ ایسا کیوں کر ہے. تو ایک مربوط انداز میں انہوں نے دین کو سمجھانے کی کوشش کی. کٹر سے کٹر ملحد، کٹر سے کٹر دین مخالف آدمی آپ کے سامنے ہو اور محض عقل کی بنا پر آپ سے بات کرتا ہو اور آپ گہرائی کے ساتھ اس کتاب کو سمجھے اور پڑھے تو آپ اس آدمی کو متاثر کر سکتے ہیں. ان کے شاعر جو ہے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کل غالباً، مولانا سید احمد پالنپوری رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ جب سے یہ میں نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور اس کی شرح لکھی تو میں دنیا کے اندر یوں گھومتا پھرتا ہوں اور کہیں پر بھی مجھے کوئی ڈر اور خوف اس بنا پر نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے دین کے حوالے سے سوال کرے گا اور میں اس کو مطمئن نہیں کر سکوں. یہ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، دیکھیں کہ عالمی مبلغ ہے. اختلاف ہو سکتا ہے فقہی مسائل اور جزیات میں، لیکن وہ عالمی مبلغ ہے. ان کے ایک ایک لیکچر میں 5-5 6-6 لاکھ سے لے کر 10-10 لاکھ لوگ موجود ہوتے ہیں. پھر وہ مسلمان نہیں، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو ہر بات مان بھی رہے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں کرتے. ان کے لیکچرز میں مسلمان کم اور غیر مسلم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آج تک کہیں پر بھی وہ بے جواب نہیں ہوا. دنیا میں واحد شخصیت ہے جو دعویٰ کر کے کہتا ہے کہ جو بھی اسلام کو
علی وجہ البصیرت اطمینان کے ساتھ قبول کرنا چاہے، سمجھنا چاہے، تو میں اس کو مطمئن کر سکتا ہوں، دلائل کی بنا پر میں اس کو مطمئن کر سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بین الاقوامی چوک مقرر کر دیا جائے جس میں ساری دنیا کو اکٹھا کر کے بٹھایا جائے اور مجھے بولنے کا حق دے دیا جائے، جو سوال جو جہاں سے کرنا چاہے کرے، میں مطمئن کر کے دکھاؤں۔ اللہ نے دیے تو دیکھیں انہوں نے اس حکمت کو، اس فلسفے کو سمجھا، ان رموز اور اسرار کو سمجھا۔ اب دیکھیں وہ کبھی کبھی جب بات کرتے ہیں نا تو قرآن کی آیتیں بہت کم پڑھتے ہیں، احادیث بہت کم پڑھتے ہیں، وہ سائنس سے، لوجک سے، منطق سے اور سائنسی حکمتوں کے ذریعے سے مد مقابل کو لاجواب کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، کبھی کبھی وہ پیش بھی کر دیتے تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نے اس کو ذکر کر دیا، انہیں تائید کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کو دیا تھا، ان کا بھی یہ کمال تھا۔ ان کی کتاب دیکھیے تعمیر انسانیت، کبھی مطالعہ کریں، تعمیر انسانیت۔ انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں تھا، مشترکہ تنظیم تھی، یعنی ہندو مسلمان سب، اور اکٹھے جلسے کرتے تھے، مجلسیں قائم کرتے تھے اور حضرت ان سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کے جو خطابات ہیں نا وہاں کے، اس زمانے کے، اس دور کے یا ان مجالس کے، ان کو تعمیر انسانیت کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں چھاپا گیا ہے۔ اس کتاب کو اب اول سے لے کر آخر تک پڑھیں۔ وہ قرآن کی آیت کبھی کبھی پیش کرے گا، حدیث کبھی کبھی پیش کریں گے، لیکن تائیداً پیش کریں گے، اس کو کبھی دعوے کا ذریعہ دعویٰ نہیں بنائیں گے۔ دعویٰ وہ عقلی رکھتے ہیں، مدعا جو وہ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ محض عقل پر ہوتا ہے، اور اس کو عقل سے ثابت کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں جب سارے لوگ مان جاتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن نے اس کو ذکر کیا، حدیث نے اس کو ذکر کیا۔ تو گویا کہ یہ جو ان نے بڑی تمہید عقلی بنیادوں پر باندھی تھی نا، آخر میں ایک آیت پڑھ کے ساری دنیا سے قرآن منوا لیا، ساری دنیا سے حدیث منوا لی، اس لیے کہ سارے لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ دیکھیں یار کتنی باریکی کی بات ہے، اور دین اسلام نے کہ جب ان چیزوں کا تصور تک نہیں تھا کب کا بیان کیا۔ تو یہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کو دیا تھا۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ فقیہ بن سکتے ہیں، بہت سارے فقاہت کے لیے تو لوگ بہت ہیں، محدثین بہت ہیں، بخاری پڑھانے کے لیے بہت ہیں، لیکن دنیا کا سامنا کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے چند افراد، چند لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، ان کا سامنا بھی کرتے ہیں اور ان کو لاجواب بھی کر دیتے ہیں۔ تو انتخاب کس کا ہو جائے، کس کا نہیں ہو جائے۔ تو بہرحال اس کتاب کا یہ کمال ہے کہ اگر ہم اس کو علی وجہ البصیرت پڑھیں گے نا تو یہ ایک حد تک آپ کو بہت کچھ دے دے گی، کم از کم آپ کو علی وجہ البصیرت بنا دے گی۔ دیکھیے میں ایک بات بتا رہا ہوں، ایک چیز ہے اعتقاداً کسی کو چیز کو تسلیم کرنا، ایک ہے علی وجہ البصیرت کسی چیز کو تسلیم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو چیز آپ نے اعتقاداً تسلیم کی ہے اس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی مشکک نے شک ڈال کے، وہم ڈال کے اس کے اوپر حملہ کر دیا تو آپ بھی شک میں پڑ جائیں گے، آپ کہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن کے خلاف تو ہے، لیکن یار یہ بات تو ابھی آپ زبان سے نہیں کہیں گے کہ صحیح ہے کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن دل کہے گا یار یہ بھی تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ بھی تو صحیح کہہ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ تب دیکھیں آپ کے اعتقاد کے اندر شک پیدا ہو گیا، ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی۔ لیکن جب آپ علی وجہ البصیرت ہوتے ہیں نا تو آپ کسی کی اچھی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ اس کو ایسا سمجھے جیسے کہ آپ یہاں ہم بیٹھے ہوئے نا، اب اچانک فرض کر لے کہ چھوٹی سی گیند جو ہے نا اچانک یہاں آ جاتی ہے جو ہمیں پتہ نہ ہو، اور ڈائریکٹ آ کے وہ پنکے کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ہم سارے ڈر جائیں گے؟ نہیں ڈریں گے نا، تو بھی کیا ہو گیا، ہر کوئی دیکھے گا، پھر کوئی کہے گا کوئی گیند آ گئی، پھر کوئی کہے گا کہ گیند آ گئی۔ لیکن اگر ہمیں پہلے سے بتلایا جائے باہر کا ایک آدمی
کہ تھوڑی دیر بعد میں گیند پھینکوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ گیند پنکی کے ساتھ لگ جائے، اور تھوڑی دیر بعد گیند آ جائے اور بڑی دڑام سے لگ جائے، آواز بھی نکلے، آپ کو یہ خوف کھائیں گے؟ نہیں کھائیں۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ بھئی آپ ایک کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہے اور دوسرے کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں۔ تو جو شخص اعلیٰ وجہ البصیرت ہو کے چلتا ہے نا، تو ان چار چیزوں کے لیے تیار رہتا ہے، وہ کسی چیز کی وجہ سے وہ متاثر نہیں ہوتا، کہتے ہیں چار یار ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ یہی چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ وہ جو کہتے ہیں چلپ لوگ پکاتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، جو عامل حضرات ہوتے ہیں کہ چلہ کاٹو، ٹھیک ہے، چلہ کاٹتے ہیں، 40 دن بیٹھتے ہیں، کوئی جو ہے نا 7 دن بیٹھتے ہیں، کوئی بس بہرحال ہر چلی کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے۔ تو اس کو عامل پہلے سے بتلاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یوں بیٹھنا ہے اور آپ نے جو ہے نا فلاں ورد کرنی ہے، فلاں وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی لیکن آپ نے اس سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ تو وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، اپنے ساتھ ارد گرد حصار باندھ کے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ان کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ ڈرتا ورتا نہیں۔ کیوں؟ پہلے سے وہ تیار ہوتا ہے ذہنی طور پر کہ بھائی یہ چیزیں مجھے دکھائی دیں گی، لیکن میں اگر اپنی وظیفہ کو پڑھتا چلا جاؤں گا تو یہ میرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک آدمی کو آپ نے کہا چلہ کاٹو 40 دن کے لیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں بتایا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ چلہ کاٹا، پہلے دن اس کو کچھ محسوس نہیں ہوا، دوسرے دن نہیں ہوا، 20 و 25ویں دن کے بعد جب وہ ہوا تو وظیفے نے کیا کیا، اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، مزاحم طاقتیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اب اس کی ایک نظر جب مد مقابل چیز پر پڑی تو بھاگ گیا۔ اب بات آئی سمجھ، چلہ ختم۔ اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا آدمی ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا، دوسرا آدمی ذہنی طور پر پہلے سے تیار نہیں تھا۔ اب آئی بات سمجھ؟ اس کو دوسرے انداز سے سمجھو، ایک آدمی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، اس نے آپ کو چیلنج دیا، آپ کو پتہ ہے اس کی طاقت کا، قوت کا، سب کچھ کا آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ لڑنے کے لیے جاتے ہیں پھر آپ کو شکست ہوتی ہے، یا تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے تو پہلے پتہ تھا کہ وہ طاقتور لوگ ہیں، لیکن میں خواہ اپنی ضد کو پورا کرنا تھا تو میں نے پورا کر دیا۔ لیکن اگر آپ خود کو طاقتور سمجھ رہے تھے کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، اور پھر چیلنج بھی خود دے دیا، میدان میں گئے اور دیکھا وہ پوری دنیا کڑی کر چکا ہے، تو کیا ہے، آسان خطا ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھیں ایک چیز ہے نا، ایک چیز کے لیے آپ اعلیٰ وجہ البصیرت تیار ہے، اعلیٰ وجہ یعنی ذہن سازی آپ کی ہو گئی، دوسرے کے لیے آپ کی ذہن سازی نہیں ہوئی، تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ اس طرح ایک چیز اعلیٰ وجہ البصیرت ہو، ایک بصیرت تو اعلیٰ وجہ البصیرت نہیں، یہ سب اعتقاد ہے۔ تو اعتقاد کے اوپر ایک ضد پڑے نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ گمراہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا ایک شخص پر اعتبار ہوتا ہے، یہ آدمی ایسا ہے ایسا ہے، ایسے پوچھتے بھی نہیں ہے، بس جو کچھ وہ کہتا ہے کرتے چل جاتے ہیں۔ اب جب اس آدمی کے اندر وہ ایک غلطی دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، یہاں سے اس کا اعتقاد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ اعتقاد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو لوگ بطوری کڑی کے ایک سلسلے کے آپ نے ان کے پیچھے کڑا کر دیے تھے نا کہ یہ تو فلاں کا سلسلہ ہے، یہ تو فلاں کا سلسلہ ہے، آپ کا ان کے اوپر اعتبار تھا، وہ سلسلہ یہاں بے اعتماد ہوا نا، تو پھر یہ اس کا باپ بھی بے اعتماد ہوگا، پھر اس کا دادا بھی بے اعتماد ہوگا، پھر اس کا پردادا بھی بے اعتماد ہوگا، یہ سلسلہ پھر چلتا رہے گا، پھر اس طرح جو ہے نا آپ کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ کتاب جو ہے نا آپ کو اعلیٰ وجہ البصیرت بناتی ہے۔ صحابہ کرام کی ایک صفت پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی، قرآن پاک نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اپنے کارکنوں کے اوپر پورا اعتبار تھا۔ جس جماعت کے کارکنوں پر قائد کو اعتبار ہو اور کارکنوں کو اپنے قائد پر اعتبار ہو اور قائد کو اپنے کارکنوں پر اعتبار ہو، وہ جماعت کبھی نہیں مٹ سکتی۔ لیکن یہاں کیا ہے، قائد پر کارکنوں کا اعتبار نہیں اور قائد کا کارکنوں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں، مفاد کا مسئلہ ہے۔ قائد بھی یہ سمجھ رہا ہے کسی کو بھی کسی نے صحیح چارہ ڈال دیا تو چلا جائے گا، اور کارکن بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے قائد کیا ہے، ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، ہماری بیچوں کے تعلقات اسی سے وابستہ ہے، مفاد اس سے وابستہ ہے، لہذا ہم بھی اس کے ساتھ۔ پیغمبر علیہ السلام کا صحابہ کرام کے اوپر اعتبار تھا اور صحابہ کرام کا پیغمبر علیہ السلام پر اعتبار تھا۔ کس قرآن نے ذکر کیا کہ نہاد سبیل ادعو علی بصیرت انا ومن اتبعنی،
میں اس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور علی وجہ البصیرت دے رہا ہوں، اور صرف میں نہیں بلکہ میرے جتنے بھی صحابہ ہیں، میرے جتنے بھی ساتھی ہیں، وہ بھی اس راستے پر صرف میری وجہ سے نہیں چل رہے ہیں کہ باپ بیٹے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، بیٹا باپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، دوست دوست کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ دوست ہے، صرف اس وجہ سے کہ باپ ہے، صرف اس وجہ سے کہ استاد شاگرد کا مسئلہ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ علی وجہ البصیرت، میں بھی علی وجہ البصیرت ہوں، دلیل کو تامے ہوئے جا رہا ہوں، اور میرے صحابہ کرام بھی دلیل پر ہے، علی وجہ البصیرت ہے، صرف اور صرف اعتقادیات کا مسئلہ نہیں۔ اب یہ دیکھیے کمال ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے نا آپ کو اس علی وجہ البصیرت معتقد بنا دے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اس تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ جو فن یہاں ذکر ہوگا اس کو فن اسرار و حکم کہا جاتا ہے، یعنی رموز اور اسرار احکام شرعیہ۔ مولانا شفاعی تنویر مولا کی کتاب دیکھیے، احکام اسلام عقل کی نظر میں، دیکھیے نہیں دیکھیے، چھوٹی سی کتاب ہے، آپ دیکھیں گے اس کتاب کا آخری حصہ ہے گویا سمجھو۔ یہ علم ہے، کہتے ہیں وہ علم یبحث فیہ عن حکم الاحکام بلمیاتها و اسرار خواص الاعمال و نکاتها۔ یہ وہ علم ہے کہ جس میں احکام کی حکمتوں سے متعلق، ان کی لمیت سے متعلق یعنی علتوں سے متعلق، اعمال کے خواص اور نکات سے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ کس سے متعلق؟ احکام کے اسرار اور رموز کیا ہے یہ بتلائے جاتے ہیں، احکام کی علتیں کیا ہے یہ بات بتلائی جاتی ہے، اعمال کے اندر کیا کیا خاصیتیں ہیں اور ان کے اندر کیا کیا باریکیاں اور نقطے ہیں، یہ بات جس علم میں بتلائی جاتی ہے اس علم کو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی اس مایہ ناز کتاب حجت اللہ البالغہ میں جمع کر دیا، ٹھیک ہے، جس کو علم اسرار والحکم لاحکام الاسلام وغیرہ، یہ اس کتاب کا وہ ہے۔ موضوع کیا ہے؟ شرعی احکام، حکمتوں اور لمیات کے اعتبار سے اعمال اسلامیہ، اسرار، خواص اور رموز کے اعتبار سے، دو چیزیں ہو گئی، احکام اسلام، حکمت اور لمیات کے اعتبار سے، اعمال اسلام، اسرار اور رموز کے اعتبار سے، اسرار، رموز اور خواص کے اعتبار سے، یہ اس کتاب کا یا اس فن کا موضوع ہے۔ اس فن کا مقصد یا غرض و غایت، تمام دینی علوم کی جو غرض و غایت ہے وہ کیا ہے؟ سعادت الدارین ہے۔ آپ ان علوم کو حاصل کر کے عمل کر لیں تو دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو۔ لیکن ہر علم الگ الگ بھی لوگ غرض بیان کرتے ہیں، تو اس علم کی جو غرض ہے وہ اسلام پر اعلی وجہ البصیرت کیا حاصل کرنا، یعنی اعلی وجہ اسلام کے بارے میں اعلی وجہ البصیرت ہو جانا، اعلی وجہ البصیرت ہو جانا، اس علم کا مقصد ہے، اس علم کی غرض ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ چیزیں ہیں، اور پڑھیں یا کیا کریں؟ الحمدللہ الذی فطر الانام